بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، ابھی میں نے جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نمل کی آیتیں ہیں۔ سورہ نمل کی آیتیں ہیں، اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی نمل رکھا ہے، سورۃ النمل۔ سورۃ النمل فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ النمل اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں چونٹی کا وہ واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت اور ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ نہ آپ سے پہلے آیا نہ آپ کے بعد قیامت تک آئے گا۔ ویسے 4 بادشاہوں کے نام مشہور ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، اور سکندر ذوالقرنین مسلمانوں میں، مومنوں میں، اور کافروں میں 2 بادشاہ جو کہ بہت زیادہ ان کو بادشاہت ملی تھی، ایک قارون اور ایک بخت النصر بادشاہ، غالباً آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن 4 بادشاہوں کے نام مشہور ہیں، 2 بادشاہ مومنوں میں سے اور 2 کافروں میں سے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، وہ صرف انسانوں میں نہیں تھی، انسانوں کے ساتھ ساتھ ہواؤں پر بھی کنٹرول اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، پرندوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اور جنات پر بھی آپ جو ہے حکومت کیا کرتے تھے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے۔ دیکھیں حضرات انبیاء علیہم السلام
وراثت میں مال اور سونا چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نبیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، نبی جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے اور بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا، لیکن یہاں وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبوت میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اس نبوت کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء وارثین میں وراثت کو چھوڑ کر نہیں جاتے، وارثین میں وراثت کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہماری وراثت تو جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی نبی علیہ السلام کے پاس یا حضرات انبیاء کے پاس ان کے انتقال کے موقع پر، پردہ فرمانے کے موقع پر ان کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ صدقے میں دے دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، ان کے وارثین میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک جماعت اس بات پر بہت زیادہ اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرتی ہے کہ فدق کی جو زمین ہے وہ حضرت امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی گئی تھی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی، اور اس میں وراثت تقسیم کیا جانا چاہیے تھا، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کے مال میں وراثت تقسیم نہیں کی جاتی۔ چنانچہ یہاں پر بھی حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو وارث بنے ہیں وہ نبوت کے وارث بنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت کے وارث بنے ہیں، اور فرماتے ہیں وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں، کسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، پرندے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں یہ بخوبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوتا تھا۔ روایات میں بات ملتی ہے، تفاسیر کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام چل رہے تھے کہ ایک کبوتر کو دیکھا۔ کبوتر اپنی کبوتری کو ایسے وعدے کر رہا تھا، ایسے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تو میری بات مان لے، میں تجھے مسجد اقصیٰ کے گنبد پر جہاں بولتا ہے وہاں تجھے جو ہے گھر بنا کر دوں گا، گھر بنا کر دوں گا، تو میری بات مان لے، میری تسلیم کر لے۔ جبکہ فرماتے ہیں کہ وہ کبوتر بھی یہ بات جانتا تھا کہ گنبد پر گھر بنایا نہیں جا سکتا، گنبد پر گھر، مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے اس گنبد پر گھر بنایا نہیں جا سکتا، وہ کبوتری جانتا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ کبوتر کہہ رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا اور ان کی بات کو سمجھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی تھی، جانوروں کی بولیاں، اور ان کے جو ہے بولنے کو آپ سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ یہاں پر ان آیتوں میں چونٹی سے متعلق واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے
آپ کے ماتحت ہر چیز کو عنایت فرمایا تھا. یعنی جو ہے جنات کو بھی آپ کے ماتحت ماتحت رکھا تھا اور پرندوں کو بھی آپ کے ماتحت رکھا تھا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ پردہ فرمائے، تو جب آپ پردہ فرمائے تو دن کا موقع تھا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے. آپ کی 100 بیویاں تھیں. آپ کی نبی تھے، نبی کو جائز ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک نبی کو 16,000 دنیا کے مردوں کی طاقت اللہ عنایت فرماتے. 16,000 مردوں کی طاقت. 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کرتے ہیں. 40 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی کو اللہ عطا کرتے ہیں، اور ایک جنتی کو 100 دنیا کے مردوں کی طاقت ایک جنتی کو عنایت فرماتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں، حساب لگا لیں، تو پورا حساب ٹوٹل جو بیٹھتا ہے کہ جو ہے 400 آدمیوں کی طاقت اللہ تعالیٰ ایک نبی کو عنایت فرماتے ہیں، اور ایک بندے کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 16,000 شادیاں کرنے کی ایک نبی کو طاقت بھی ہے، اجازت بھی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کو. لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام تو آپ نے دیکھ لیا 11 بیویوں پر اکتفا کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے 100 بیویاں تھیں. فرماتے ہیں آپ غیرت مند تھے. جب گھر سے باہر جاتے تو باقاعدہ دروازے کو اغل لگا کر جاتے تھے. دروازے کو اغل لگا کر آپ جاتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کو آپ پیارے ہونے والے ہی تھے، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو. گھر کے اندر جو آپ کی بیویاں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے، لیکن یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ حضرت داؤد آئیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے. حضرت داؤد نے پوچھا کہ کیسے آ گئے، کون ہو تم؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ کوئی دروازہ مجھے روک نہ سکے، کوئی دروازہ مجھے روک نہ سکے، کوئی طاقت مجھے روک نہ سکے، وہ انسان ہو. چنانچہ حضرت داؤد کو معلوم ہو گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے. رات میں انتقال ہوا. جب صبح میں دھوپ چلنے لگی تو بڑی شدت کی دھوپ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. اب دیکھا کہ ابا جان کا انتقال ہوا ہے اور دھوپ بڑی شدت کی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرندوں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے اپنے پروں کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازہ مبارکہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کو سایہ کر لیں. تو پرندے آئے اور آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا، حدیث بیان فرمائی. تو صحابہ نے پوچھا کہ جیسے ہی وہ پردہ کر لیا تھا، اتنا پردہ کیا کہ رات میں تاریکی ہونے لگی، اندھیرا ہونے لگا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پروں کو جو ہے ایک ایک کر اپنے پروں کو جو ہے موڑ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے انہوں نے پروں کو موڑا. تو اللہ کے نبی نے ہاتھوں سے اشارہ کر بیان فرمایا کہ پرندوں کو اس طرح سے ایک ایک پرندہ اپنے پروں کو جو ہے موڑ لیا، جس کی وجہ سے وہاں اجالا ہوا. تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے متعلق بھی پوری حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی. جنات پرندے سب آپ کی بات مانا کرتے تھے. اسی بات کا ذکر فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
اور اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو. لشکر کون تھا؟ ان کا لشکر کیا تھا؟ جنات میں سے تھا، انسانوں میں سے تھا اور پرندوں میں سے تھا کہ پرندے جو ہے پر پھیلائے ہوئے کھڑے رہتے تھے ہمیشہ. فرماتے ہیں کہ آپ کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی، اور جب آپ کا لشکر چلنے لگا حتی اذا اتوا علی واد النملہ، ایسے مقام پر پہنچا جہاں چونٹیوں کا بسیرا تھا. ایسی وادی میں آپ کا لشکر پہنچا جہاں چونٹیوں کا بسیرا تھا. کہتے ہیں ایک چونٹی تھی جو کہ لنگڑی تھی. تفسیر قرطبی میں نام لکھا ہے طافیہ اس کا نام تھا، چونٹی کا نام طافیہ تھا. وہ چونٹی جو ہے دیکھ لیا، اس لیے کہ چونٹی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو 6 چلنے کے لیے پیر دیے. وہ 6 پیروں ہی کے ذریعے سے وہ زمین میں اپنا گھر بناتی ہے. 6 پیروں کے ذریعے سے اسی میں سے جو ہے گھر بناتی ہے. اور اس کے گھر بنانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے دروازہ تو سامنے رکھتی ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ گھر ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتا، ٹیڑھا میڑھا. حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ 2 مالہ منزلہ بناتی ہے، 2 منزلہ عمارت بناتی ہے. اس لیے کہ جب بارش پڑے تو بارش کا پانی اس کے گھر تک، اور اس کے گھر میں وہ جو بالا خانے بناتی ہیں، کچھ بالا خانے ایسے بناتی ہیں جو بالکل ہی لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی روزی جمع کرتی ہے. وہاں پر وہ اپنی روزی جمع کرتی ہے. اور روزی جمع کرنے میں بھی فرماتے ہیں کہ اسے بہت دور کی مسافت سے اس کی روزی کہاں پر ہے وہ سونگھ لیتی ہے. سونگھنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان کا لشکر دور سے آ رہا تھا تو محسوس کر کے اپنے جو ہے ساتھیوں کو کہہ رہی تھی کہ چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے چلو، اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے چلو. یہ چونٹی محسوس کر کر کہہ رہی تھی. تو فرماتے ہیں کہ بہت دور کی مسافت سے روزی کو سونگھ لیتی ہے اور سونگھ کر جو ہے روزی تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے. جو روزی تلاش کرتی ہے تو آ کر اپنے پورے ساتھیوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو وہ لے کر جاتی ہے اور روزی لے کر وہاں سے آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ چونٹی ہی ایک ایسا جانور ہے یا ایسا دابہ ہے، دابۃ الارض، زمین پر رینگ کر چلنے والا. دابہ یعنی جانور ہی کو کہتے ہیں، لیکن دابۃ الارض اسے کہا جاتا ہے، زمین پر چلنے والی، جو رینگ کر چلنے والا کیڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ چونٹی ہی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی روزی روٹی 6 مہینے تک کی جمع کر لیتی ہے، بلکہ 1 سال. چونٹی کی عمر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ نہیں رکھی ہے، صرف 1 سال کی عمر کی چونٹی ہوتی ہے. چونٹی کی عمر 1 سال کی ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کا راشن یہ جمع کر لیتی ہے. گرمیوں میں تو یہ آرام سے اوپر چلتی ہے، پھرتی ہے، لیکن جب سردیاں آتی ہیں، بارش کے ایام آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چونٹیاں روزی لے کر اپنے اندر گھر میں لے جا کر جمع لیتی. جہاں ذخیرہ جمع کرتی ہیں تو وہ جب لے کر آتی ہیں چونٹیاں، تو کہتے ہیں کہ بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک اس کے اندر بیماری بھی ہوتی ہے، چونٹی کے اندر، یعنی ہرس والی بیماری. اسی ہرس کی وجہ سے چونٹی جو ہے اپنے اوپر جو اپنا راشن اٹھاتی ہے، اپنا کھانا جو اٹھاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے جسم سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کھانے کو لے کر چلتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ
اتنا جمع کر لیتی ہے، 6 مہینے کے لیے جمع کرتی ہے، لیکن آدھا ہی اس میں کھاتی ہے اور آدھا بچا لیتی ہے، آدھا ہی کھاتی ہے، آدھا بچا لیتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بہت ساری خوبیوں کے ساتھ چونٹی کے اندر ایک ہرس والی بیماری ہوتی ہے، یعنی ہر جو ہے چیز کے اندر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ میں اس کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک رخ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو ایسی خوبیوں سے نوازا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی جما لیتی ہے، اور جماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب روزی روٹی لے کر جاتی ہے اندر کے حصے میں تو اسے ایسے رکھتی ہے، مثلا دانے لے کر جاتی ہے، چاول لے کر جاتی ہے، اور دھنیا جو ہوتا ہے دھنیا کو لے کر جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ جو چاول دانے ہوتے ہیں زمین میں رکھیں گے تو زمین کیا کرتی ہے، زمین میں موڑ آ جاتا ہے، اگ جاتے ہیں، اس لیے وہ چونٹی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھتی ہے، ٹکڑے کرتی ہے، اور فرمایا 2 ٹکڑے کرتی ہے، اور جب دھنیا جو ہوتا ہے وہ دھنیا کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر 2 ٹکڑے کر کر بھی رکھیں گے تب بھی جو ہے اس میں سے موڑ نکل آتا ہے، اس میں سے موڑ نکل آتا ہے، اس لیے اس کے 4 ٹکڑے کر کر وہ اندر رکھتی ہے، 4 ٹکڑے کر کر۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو بڑی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ بہت دور کی مسافت سے وہ سونگھ لیتی ہے اور معلوم کر لیتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور بڑی محنتی ہے، بڑی محنتی، اتنی محنتی کہ کتابوں میں چونٹی کا نام لکھا گیا، چونٹی کی کنیت رکھی گئی کہ ابو المشغول۔ چونٹی کی کنیت کیا؟ ابو المشغول، یعنی بہت زیادہ کام و کاج والی، مشغول آدمی۔ اور اس کی جو مادہ ہوتی ہے، چونٹی کی مادہ، چونٹی کے مادہ کی جو کنیت رکھی گئی ہے وہ ام توبہ رکھا گیا ہے، ام توبہ، توبے کی ماں، توبے کی ماں۔ کتاب میں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، پیغمبر تھے، بادشاہ تھے، لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہی رہتا ہے، اللہ کا قانون چلتا ہی رہتا ہے۔ تو قحط کا عالم آ گیا، بارش اللہ تعالیٰ نے روک لیا، تو نماز استسقاء کے لیے حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کو بلا لیا۔ لشکر میں کون ہے؟ جنات ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، سب جو ہے مل کر جا رہے تھے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، دعا استسقاء پڑھنے کے لیے۔ لیکن چلتے چلتے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، جو چونٹی بالکل پلٹ کر پیر آسمان کی طرف کر کر اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ پروردگار عالم، تیرے پانی کے ہم بھی محتاج ہیں، تیرے پانی کے ہم بھی محتاج ہیں، اور سارے لوگ محتاج ہیں، آپ اپنی رحمت کی بارش برسائیے۔ حضرت سلیمان نے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو روک لیا، کہا کہ رک جاؤ، واپس چلو، واپس چلیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ چونٹی نے اللہ سے دعا کی ہے، چونٹی نے اللہ سے دعا کی ہے، اور ایسے دعا کی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے سارے لوگوں کے مسئلے حل کریں گے، اسی لیے اسے ام توبہ کہا جاتا ہے، ام توبہ، توبہ کرنے والوں کی ماں، توبہ کرنے والوں کی ماں۔ تو چنانچہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام واپس چلے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام پورے لشکر کے ساتھ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب چونٹیوں کے وادی کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرات علماء نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، یہ ملک شام کا علاقہ تھا، ایک وادی تھی جہاں چونٹیاں زیادہ ہوا کرتی تھی، تو وہ جو لنگڑی چونٹی تھی، تافیہ نامی لنگڑی چونٹی تھی، وہ کہنے لگی قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اندر چلی جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو کیا نہ کر دیں، روند نہ دیں، ان کا لشکر تمہیں کیا نہ کر دیں، روند نہ دیں۔ وہم لا یشعرون، وہ جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے، پیغمبر ہیں، بادشاہ وقت ہیں، وہ جان بوجھ کر تو نہیں روکیں گے۔ ہم کو کیا، ہم سے جو کم اور چھوٹے جسم والی جانور جو ہیں یا دابت الارض ہیں ان کو بھی نہیں روندیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہم لا یشعرون، ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ جب چلیں گے راستے میں ان کو دکھائی نہیں دے گا، معلوم نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ رون دیں گے۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 جانوروں کو، 4 پرندوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بلکہ 5 کو، مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ روایت میں مینڈک کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن دوسری روایت سے ملتا ہے کہ مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونٹی کو ایک روایت میں 4 بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے سرد ایک پرندہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اسی طرح شہد کی مکھی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، سرد کو، چونٹی کو، شہد کی مکھی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح لٹیرا غالباً کہتے ہیں کہ 4 ہیں جن کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ سرد کو کیوں مارنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ سرد جس کا نام سوام بھی ہے، سوام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سب سے پہلے، سوام اس لیے ہے کہ یہ سوام کہتے ہیں روزے دار کو، زیادہ روزے رکھنے والے کو سوام کہتے ہیں۔ سیام روزہ، صائم روزہ رکھنے والا، تو سرد کو سوام بھی کہتے ہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ سب سے پہلا روزہ رکھنے والا پرندوں میں سرد ہے، اس نے روزہ رکھا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے فلسطین سے حرم پاک کعبۃ اللہ کی تعمیر کے غرض سے جب وہاں سے آپ چلے تھے تو آپ کے ساتھ ایک بادل اور ایک سرد ساتھ میں چلا کرتے تھے۔ سرد راستہ بتایا کرتا تھا، بادل جو ہے آپ کے ہر حساب سے حفاظت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ جو سرد روزہ رکھا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس لیے فرمایا کہ اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے مینڈک کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جب جلایا گیا تھا تو بجھانے کے لیے منہ میں پانی لے کر مینڈک آیا تھا، اور پانی کے ذریعے سے بجھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس وجہ سے مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اسی طرح چونٹیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ چونٹیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حضرت سلیمان علیہ السلام یا ان کا لشکر جو ہم کو روندے گا، تو وہ روندے گا اس لیے نہیں روندے گا کہ وہ جان کر روندے گا، بلکہ ان کو شعور نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں چلے گا، انجانے میں جو ہے ان سے جو ہے ان کے پیر ہمارے سروں پر پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم روندے چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے فرمایا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ تو حضرات علماء نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا جو جملہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سنا، تو حضرت سلیمان کو بہت پسند آ گیا۔ حضرت سلیمان کو کیا پسند آیا؟ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونٹی کے اس واقعے کو بیان بھی فرما دیا۔ حضرت سلیمان کو جب پسند آ گیا
تو حضرت سلیمان وہاں ٹھہر کر پورا جو ہے انتظار کیا کہ چونٹیاں چلی جائیں، اور اس چونٹی کو بلایا، طافیہ نامی چونٹی کو، طافیہ نامی چونٹی کو بلایا، اور بلا کر جو ہے اس چونٹی سے بات چیت کی، اور چونکہ خوش ہو گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، بادشاہ تھے، اس چونٹی سے کہا کہ اگر تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ چونٹی نے کہا آپ ایک عاجز ہیں، وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، ایک عاجز بندے سے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ایک عاجز بندے سے سوال کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ مجھے کیا دے سکیں گے؟ آپ مجھے کیا دے سکیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت کچھ نواز رکھا ہے، ہواؤں پر، چرند پرند پر، جنات پر، بہرحال کچھ نہ کچھ تو مانگ لے۔ تو چونٹی اصرار جب بڑھ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو چونٹی نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیں گے مجھے، تو آپ میری عمر میں اور میری روزی میں اضافہ کر دیں، میری عمر میں اور میری روزی میں اضافہ کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر عاجز آ گئے، کہنے لگے کہ یہ کام تو میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، نہ میں تیری روزی بڑھا سکتا ہوں، نہ تیری عمر بڑھا سکتا ہوں، تیری عمر تو کیا میں خود اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی وہ 13 سال کی عمر میں ملی تھی، 13 سال کی عمر میں حکومت ملی، اور لگ بھگ جو ہے 53 سال تک، 50 پر 3 سال تک آپ حیات رہے، آپ کی وفات ہوئی۔ اور جب 13 سال میں حکومت ملی تو 4 سال کے بعد 17 سال کی عمر میں آپ نے بیت المقدس بنانا شروع کیا، 17 سال کی عمر میں بیت المقدس بنانا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ 53 سال کی عمر ہو گئی، حضرت اسرائیل تشریف لائے، ابھی کام مکمل ہونے کے بالکل قریب تھا، بیت المقدس بن کر تقریباً بن چکا تھا، مختصر سا کام باقی رہ گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو کہ میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک کہ اس مسجد اقصیٰ کا کام مکمل نہ ہو۔ جنات کام کر رہے ہیں، انسان کام کر رہے ہیں، جنات کو میں نے کام پر لگایا ہے، اگر میں یہاں سے ہٹوں یا ان کو معلوم ہو جائے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے تو پھر تو یہ کام نہیں کریں گے، مکمل نہیں کریں گے۔ صرف اللہ سے اتنی درخواست کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کام کی تکمیل تک اجازت مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ نے موت کا وقت ہر ایک کا لکھ چکے ہیں تو جو وقت لکھا ہے وہ اسی وقت میں موت آئے گی، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ۔ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے حضرت اسرائیل سے، وہ حضرت اسرائیل جو ہے انبیاء کے پاس جاتے تو اجازت لے کر جاتے، ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، عام انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، انبیاء کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ حضرات انبیاء کے پاس جب حضرت اسرائیل جاتے ہیں تو اجازت لے کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سلیمان سے کہہ دو یہ گھر بنانا ہمارے ذمے ہے، لیکن موت تو طے ہے، جس وقت میں طے ہے اس وقت میں تمہاری موت لے جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، جنات کام کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی،
1 سال تک مکمل آپ ویسے ہی کھڑے رہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونٹی کی عمر تو کیا، خود کی عمر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بڑھا نہیں سکتے تھے۔ بحر کیف جو ہے چونٹی نے کہا کہ اگر کچھ دینا ہی ہے آپ کو تو مجھے میری عمر میں اضافہ کر دیں، میرے رزق میں اضافہ کر دیں۔ بہرحال جب عاجز آ گئے تو وہ چونٹی طافیہ، خود تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے، ایک بیری لے کر آئی تھی، ایک بیری۔ جب حضرت سلیمان نے بلایا تھا تو وہ بیری لے کر آئی تھی، ہواؤں کے ذریعے سے اس بیری کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو وہ ہوا کے ذریعے سے حضرت سلیمان کے پاس آئی اور حضرت سلیمان کے گود میں وہ بیری ڈال دیا، کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ مزید بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ بحر کیف جو ہے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے اندر بھی بہت ساری خوبیوں سے چونٹی کو نوازا ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ بعد میں فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز کو سن کر، بات کو سن کر ہنس دیتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اے پروردگار عالم مجھے جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے اتنی ساری چیزوں سے مجھے نوازا ہے اور اتنی ساری چیزوں سے مجھے آپ نے نوازے ہیں، چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم سب کو دی ہیں ان نعمتوں کا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔